کہ کتنے مربع پہ کتنی ایریا پر یہ جگہ ہے اور کس نظریہ سے مطلب یہاں سلسلہ شروع کیا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات میں ارادی طور پر آئے ہیں، ارادے سے آئے ہیں یا حادثاتی طور پر داخل ہوئے؟ میاں صاحب کی بارگاہ میں کب حاضر ہوئے میاں حضور کی بارگاہ میں، اور کیا سلسلہ رہا اور ملاقات کیسے ہوئی؟ مرید کیوں ہوئے، کہیں اور مرید کیوں نہیں ہوئے؟ وہ شیخ خود بخود آپ کے قلب کو اور آپ کی روح کو موو کرتا ہے۔ دیکھا ہے عملیات میں آنے والے لوگ مسائل میں گھرے رہتے ہیں، مسائل میں جنات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو الجائے رکھتے ہیں۔ میں نے ایک چیز بھی دیکھی، رستے میں میرے دوست تشریف فرمائے ہیں صداقت صاحب، قاری صداقت صاحب، یہ رستے میں فرما رہے تھے کہ میں نے آپ کے سلسلے میں دیکھا ہے، میاں صاحب حضور کے سلسلے میں دیکھا ہے کہ لوگ عملیات میں پھنستے نہیں ہیں، وگرنہ عمومی طور پر صورتحال ایسی ہی ہے۔ یہ کیا پھنس کیسے جاتے ہیں اور پھر آپ پر یہ کیا سلسلہ ہے؟ نہیں حضور، میں نے شروع میں عملیات شروع کیا اور جناتی حملے جو ہے وہ بے ترتیب بڑھے، اور مجھے کسی نے کہا یہ عملیات چھوڑیں۔ اب یہی میں یہاں پر آگے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ استاد کی بے ادبی ہو گئی یا کوئی بھی ایسا کام کر دیا، آگے جملہ عرض کیا نا کہ خواتین کا ہونا بڑا حالانکہ عملیات میں کہا جاتا ہے جی خواتین کو نہ کرائیے گا، یہ نہیں سنبھال سکیں گی، بڑا مشکل ہوتا ہے اصل میں۔ حضور حزب البار شریف کے حوالے سے آپ نے گفتگو کے دوران ہی فرمایا، حزب البار شریف کے حوالے سے کمالات کا تو میں نے بہت سے سنے، کمالات میں سے کوئی ایک کمال بتایا، آج کوئی واقعہ بتا دے، کوئی علاج کر رہے ہو اور کوئی نسبت کا کمال دیکھا ہو۔ حزب البار میں منسلک جو بڑے جنات ہیں، وہ میں نے کچھ بزرگان سے سنا ہے، ٹھیک ہے، منسلک جنات جو ہیں وہ بندے کو اٹھنے نہیں دیتے، میں نے یہ جملہ سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ دعائیں حزب البار کرنے والے آج بڑے بڑے خطباء ہیں جن کی وجہ سے مجلس جو ہے مسخر ہو جاتی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہے، یہ کپڑے سے لے کر میرے گھر تک، میری اولاد تک، یہ ایک میرے شیخ کی نگاہ ہے، دوسرے حزب البار کی برکت ہے۔ عملیات میں جو احباب سیکھتے ہیں، آپ سے بھی سیکھتے ہیں بحمد تعالیٰ، اور 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اس اور فتح عطا فرمائے۔ دو عامل تشخیص کرتے ہیں، ایک اور کرتا ہے دوسری اور کرتا ہے، تشخیص کس کی صحیح مانی جائے گی؟ آپ سے سوال ہو گیا، پوڈ کاسٹ آپ سے شروع ہو گئی، وہ گمراہی، دجال گمراہی۔ آج سب کے سامنے آپ کو اجازت دے رہا ہوں ماشاءاللہ، اس کتاب کی یہ پورا کورس ہے، یہ کیا ہے؟ پورا کورس ہمارا سیکس اجازت دے رہا ہوں، جس عمل کو آپ چاہیں اس میں سے کر لیں، اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو دوبارہ ویڈیو پہ پروگرام کر لینا میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، مجھے عملیات میں داخل دوبارہ فرما رہے ہیں۔ انسان اور جنات کا ملاپ ہو سکتا ہے؟ کیا جنات انسان میں داخل ہوتے ہیں یا شعور پر قبضہ کرتے ہیں؟ کیا جنات انسانوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، یا صرف نقصان پہنچاتے ہیں جانی؟ نہیں، اور وہ پاؤں سے اپائش تھی، پاؤں اس کے مڑے ہوئے تھے، یہ کفار جنات تھے، پورے لشکر کے ساتھ اس بچی میں وہ حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب حاضر ہوا، میں نے ان سے پوچھا، اس نے پورے اس لڑکے کے خودکشی کا بے عینی ہی واقعہ بتایا کہ میں نے اس کو مروایا۔ 4 دن لگے ہوں گے، 5 دن، اس بچی کے پاؤں کھل گئے۔ ضلع میں ایک واقعہ دیکھا، ایک اچھے بھلے عالم دین، میں کمرہ بند کیا ہے، اس صاحب نے کمرہ بند کے عالم دین ہے، یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خادم حسین رضوی صاحب کا مرید تھا، ٹھیک ہے، کمرہ بند کیا ہے اس نے، اور اس نے اندر کمرے بند کر 3 دن بند رہا ہے، خود گلا کاٹا ہے اس نے۔ میں حیرت میں مبتلا تھا کہ ہاتھ سے کاٹ بھی رہا ہے، پورا آدھا گلا کٹا ہو بھی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جنات ماضی کی کھوئی ہوئی اشیاء ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حضور، عامل تشخیص کے لیے ماں کا نام کیوں پوچھتا ہے؟ جو جناتی حاضریاں کر کے ویڈیو سے لاتے ہیں، 500 سال سے کم عمر کا جن ہی نہیں ہوتا، 500 سال سے کم، یہ حضور جناتی حاضریاں کرنے سے اگلے کی صحت خراب نہیں ہوتی؟ میڈیا چینلز پہ بھی یہی کہا، وہ مجھے کہتے تھے آپ حاضری کریں کیونکہ اس سے ریٹنگ آتی ہے۔ ریٹنگ جادو اور جناتی اثرات سے پاک رکھنا چاہے کوئی عام شخص، یوٹیوب پر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، بحمد تعالیٰ آج آپ بھی تشریف فرما ہے، تو کوئی پاک کرنا چاہے گھر کو جنات سے تو کیسے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ یعنی یہ بت دکھائے جا رہے ہیں، باقاعدہ مجسمے دکھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ فرمائیے کہ کسی کے گھر میں سوئیاں ملی ہیں، تویزات ملے ہیں، پتلے ملے ہیں، اس کو معالج کے پاس جانا چاہیے یا اٹھا کے بس پھینک دے، گزارا کر لے؟ حضور، دعائے سیفی کے حوالے سے، آپ خود بھی سیفی ہیں ماشاءاللہ، دعائے سیفی کے حوالے سے، اس کی جلالیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جہاں پڑھی جائے اپنا اورا رکھتی ہے۔ میں نے اس میں ایکسپیرینس بھی کیا ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ اس کا کوئی خاص واقعہ، ایسا کوئی جادوگر سے مقابلہ ہوا ہو یا کیسی بات ہمارے پاکستان، اس میں ایک وہاں کی علمی شخصیت ہے اہل سنت و جماعت کی، وہ کچھ ٹائم پہلے گرفتار ہو گئے، نوجوان عالم دین ہے، ہاں جی میں نے دیکھا سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، اور انہوں نے بڑا کام کیا، اور وہ وہاں پر، یہ آن ایئر میری بات پہلے بھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جیل میں چلے گئے، بند ہو گئے۔ ہم سے ہندوستان سے ہمارے مریدوں نے، شاگردوں نے رابطہ کیا، حضور کچھ کریں، ہم نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، 11 دن میں چھٹ جائیں گے حضرت۔ کیا بات ہے، اور ہم بھی جو بیٹھے ہیں تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں
خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدین نے سنبھال رکھا ہے، اور پھر سیفی شریف نے بھی سنبھال رکھا ہے۔ سیفی شریف کے حوالے سے حضور میاں صاحب کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین نے حضور کو عطا کی، ایسا کبھی قبالہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا؟ دنیا میں جتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں اور دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہیں، ان کے ایک گروہ سے تعلق ہے، اس کا نام ہم یہاں نہیں لیں گے، اور وہ گروہ پورا قبالہ جادو پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ کے سسٹم سے لے کر پوری دنیا کا نظام ہے، معاشی نظام جو ہے وہ یہودی کنٹرول کرتے ہیں نا۔ قبالہ جادو ہی ہوگا جو دجالی نیٹ ورک کو آگے لے کر جائے گا۔ اور حضور بندش کا کوئی توڑ کرنا ہو کسی نے جی، تعویذ لکھتے وقت چلن محسوس ہونا یا وہ وزن محسوس ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ ان کو سعودیہ میں، عمان میں، قطر میں ان لوگوں کا جادو زیادہ ملے گا۔ عمانی جادو خطرناک ہے، مصری، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور مصری لوگ سارا کچھ جو لوگوں کو کنٹرول کر کے بیٹھے نا سعودیوں کو، وہ جادو کے زور پہ مصری جو کہہ دے تو مصری کے آگے وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، سعودی لڑکی تھی نا، اس کو وہ کیپچر کرنا چاہ رہا تھا اور میں بیچ میں حائل ہو گیا ایک دم۔ عمل لشکر ابابیل کروا رہے ہیں آپ، یہ اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ 2030 آئے گا نا، ایسا ہی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ بالخصوص عرب میں جلدی آئے گا۔ آڈینس کو اگر مشورہ عنایت فرمانا چاہیں کسی سورہ مبارکہ کے عمل کا، اور پھر آخر میں مجھے کوئی عنایت فرمانا چاہیں، اور اگر کسی نے عمل کرنا ہے اس کے، تو میں آپ کی وساطت سے اجازت دیتا ہوں، ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ ہوئے ہوئے بزرگوں میں کوئی پسندیدہ شخصیت؟ فنا فی خاتم النبیین، قلندر دورہ نے 2018 کے الیکشن میں جو نشست جیتی، میں حضرت کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ان کا نام لینا، وہ نشست انہوں نے نہیں جیتی ہے، وہ آصف سعید نے اپنے شیخ کے روحانی تصرف سے جتوا کے دی ہے۔ کئی لاکھ جنات جو ہیں وہ آپ کے ایسے کھڑے رہتے تھے۔ ارے جو وقت کا قلندر ہو، جس کے پشت پر پیارے آقا علیہ السلام کا ہاتھ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا۔ خاک ہم میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور جو فقیران شاہ بطحا ہیں ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، آقا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ مجلس عملیات کی اگلی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ محمد نعمان سیفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، خانقاہ عالیہ آصفیہ تارکیہ جہانگیریہ عثمانیہ شاذلیہ سنگھوری ٹاؤن مندرہ ٹول پلازا کے قریب جو آپ کا آستانہ ہے، وہ قبلہ عالم کے پاس موجود ہوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا عالم روحانیت میں اپنا تشخص ہے، پوری دنیا میں آپ کو جانا جاتا ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، خلیفہ میاں حضور بندہ نواز، پیر صوفی محمد آصف سعید تارکی قادری سہروردی چشتی قادری قلندری جہانگیری شتاری مدارس شاذلی زیدہ شرف ہوں، آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ بلا تاخیر آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور سب سے پہلے شکریہ، آپ نے مجھے ایسے ناچیز کو، میری ابتدا میں کھڑا ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اور یقیناً آپ یہ علم دین اور رشد و ہدایت کے جو کام کر رہے ہیں تو یہ ایک قابل ستائش کام بھی ہے، حوصلہ افزا کام بھی ہے۔ تو میں خود بھی الحمدللہ اسی راہ کا مسافر ہوں، تو شکریہ آپ کا کہ آپ آئے، ٹیم کے ساتھ آئے۔ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حضور سوالات کی طرف بڑھنا ہے، اس سے پہلے میں ابتدائی خانقاہ سے کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے بتایا کہ 2-3 ماہ پہلے آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، اور سارا سلسلہ ہے۔ یہ کتنے مربع پہ، کتنی ایریا پر یہ جگہ ہے، اور کس نظریہ سے مطلب یہاں سلسلہ شروع کیا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر والحق والمعین۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ گناہگار پر فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھ گناہگار کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے اور یہ توفیق عطا فرمائی، چنا۔ اور سب سے بڑھ کر قبلہ عالم سیدی مرشدی میرے میاں حضور کا کرم ہے، اور ان کی حکم پر ہی ہم کراچی سے یہاں پر موو ہوئے ہیں۔ جہاں تک رہی یہ خانقاہ، تو اس خانقاہ کے مربع کا بتانے سے پہلے یا جگہ کا بتانے سے پہلے میں یہ کہوں گا، بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو بھی آپ کے توسل سے، کہ 3 سال سے ہم یہاں پر 4 سال سے الحمدللہ مسلسل کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مرشد کریم نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی، جبکہ ہمارا کراچی میں الحمدللہ رب العالمین مرکز قائم ہے، جامعہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، اکیڈمی بھی ہے، ہر لیول پر الحمدللہ جو ہماری استطاعت ہے اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔
پھر چونکہ میں ٹریولنگ کرتا ہوں دنیا بھر میں اپنے اس مشن پر جاتا ہوں تبلیغ کے لیے، تو یہ پنجاب کے اس خطے کو ہمارے پیر و مرشد میاں حضور نے منتخب فرمایا میرے لیے، اور فرمایا کہ تم یہاں چلے جاؤ۔ تو فی الوقت ہم نے 2 کنال جگہ خریدی، اور اس 2 کنال جگہ پر ہم نے آدھی سے زیادہ مسجد اور خانقاہ کے لیے وقف کی، اور الحمدللہ یہاں پر اب مسجد بھی قائم ہے، خانقاہ بھی قائم ہے، اور 3 سال سے باقاعدہ یہاں پر اجتماع بھی ہو رہا ہے، اور لوگ آ رہے جا رہے۔ اب مجھے یہاں پر شفٹ ہوئے 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور، یہ تو آپ کی شفقت ہے کہ پنجاب کو آپ نے رونق بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور عملیات میں ارادی طور پر آئے ہیں، ارادے سے آئے ہیں، یا حادثاتی طور پر داخل ہوئے؟ عملیات چونکہ میرا بچپن سے جو ہے نا شوق تھا، اچھا، دوران طالب علمی جب میں مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرتا تھا، اس سے پہلے سے مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی؟ دعوت اسلامی، جی الحمدللہ۔ اور ہم اس چیز کے قائل اور اس حدیث پر بڑا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام، کہ آج ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں تک پہنچنے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے آپ میں، آپ بھی زندگی کے جو مراحل طے کر رہے ہیں تو اس میں کئی سارے لوگ ہیں نا جو آپ کے ساتھ چلے۔ تو ہم نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ 7.5 نمبر جو قبرستان میں مدرسہ قائم ہے، وہاں سے میں نے حفظ کیا۔ تو جب میں حفظ کر رہا تھا تو حفظ کرنے کے دوران ہی مجھے اس چیز کا شوق تھا، کتابیں پڑھتا رہتا تھا، حالانکہ قاری صاحبان ڈانٹتے تھے کہ تمہارے بیگ سے یہ کتاب نکلتی ہے، وہ کتاب نکلتی ہے، اپنے اس پر توجہ دو۔ میں الحمدللہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا حافظ حفظ کرنے کے دوران بھی، تو اس ٹائم سے مجھ کو شوق تھا، اور وہ میرا شوق مجھ کو یہاں تک لے آیا۔ حضور میاں صاحب کی بارگاہ میں کب حاضر ہوئے، میاں حضور کی بارگاہ میں، اور کیا سلسلہ رہا، اور ملاقات کیسی ہوئی، مرید کیوں ہوئے، کہیں اور مرید کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ میں پہلی میری بیعت تو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری صاحب سے، دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، ان سے ہے بیعت۔ پھر اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بیعت ہے، اور فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے بھی میری بیعت رہی، جس کو بیعت برکت ہم کہتے ہیں۔ تو پیر و مرشد میاں حضور کی بارگاہ میں تقریباً 2008 کا آخر تھا یا 9 کا اسٹارٹ تھا، اس میں پیر و مرشد میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کی وجہ یہ عملیات نہیں تھی، شوق تھا۔ شوق تھا، شوق اس در تک ہاں لے آیا، جو آج کل لوگوں میں شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، ایسے ہی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشائخ یا کسی بھی شیخ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی تربیت اگر وہاں پر پوری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شیخ خود بخود آپ کے قلب کو اور آپ کی روح کو موو کرتا ہے، اور یہی مشائخ کی سیرت سے ہم کو سلاسل کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب چونکہ مجھے روحانیت کا شوق تھا، عملیات سے ہم روحانیت کی طرف بڑھ گئے۔ اب یہی سوچتے تھے کہ یار کوئی ایسا بندہ ملے، اس کے بیچ میں بہت سارے استاد مجھے ملے، مگر میں عملیات کرتے ہوئے، کیونکہ جنات کا میرا کام رہا، جادو کا علاج معالجے کا کام رہا، تو یہ جو ہے نا بڑے سخت چنے ہوتے ہیں، لوہے کے چنے ہیں، اس کو چبانا بڑا مشکل کام ہے، تو میں مشکلات کا شکار تھا، مشکلات کا شکار تھا۔ میاں حضور تک کیسے پہنچا؟ میاں حضور تک مجھے دعائے حزب البار شریف نے پہنچایا، اور میں دعائے حزب البار شریف صبح شام ایک مرتبہ پڑھتا تھا۔ بڑا قسم و پرسی کا عالم تھا، بڑی مشکلات تھی، جس کو رجت کہتے ہیں، اس کا ہم شکار تھے، جنات کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات کا شکار، یعنی کہ مجھ پہ جنات کا اثر نہیں ہو گیا تھا، جن لوگوں کا ہم نے علاج کیا، پھر استادوں نے، اس میں فیلڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد پیچھے سے ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں سوال تھا، وہ کرنے والا تھا کہ حزب البار تو آپ نے فرما دی، چلے بات مکمل فرمائے پھر استغفار۔ تو حزب البار شریف کی برکت سے میں میاں حضور تک پہنچ گیا، اور جب میاں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، واللہ جب میں نے پہلی نشست میں حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی، جمعے کا دن تھا، آج بھی وہ لمحہ میرے سامنے موجود ہے۔ میں نے جب حضرت کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا آصف سعید تم کو منزل مل گئی، اور وہاں پر ہم نے جا کر اپنا سلنڈر کر دیا اور بیعت بھی کر لی، اور حضرت نے پھر کرم بھی فرما دیا، یہاں تک پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ حضور، اسی ضمن میں سوال تھا، میں نے دیکھا ہے عملیات میں آنے والے لوگ مسائل میں گھرے رہتے ہیں، مسائل میں جناتی مسائل، جنات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو الجائے رکھتے ہیں۔ میں نے ایک چیز بھی دیکھی، رستے میں میرے دوست تشریف فرما ہے صداقت صاحب، قاری صداقت صاحب، یہ رستے میں فرما رہے تھے کہ میں نے آپ کے سلسلے میں دیکھا ہے، میاں صاحب حضور کے سلسلے میں دیکھا ہے کہ لوگ عملیات میں پھنستے نہیں ہیں، وگرنہ عمومی طور پر صورتحال ایسی ہی ہے، یہ کیا پھنس کیسے جاتے ہیں، اور پھر آپ پر یہ کیا سلسلہ ہے؟ نہیں، یہ لوگوں کی، میں یہاں پر تھوڑا سا طویل جواب دوں گا۔ رات کو ہمارے یہاں جو عرس اعلیٰ حضرت کا پروگرام تھا، تو اس میں علماء کرام بھی آئے ہوئے تھے،
بعد میں 2-2.5 گھنٹے میں نے ان کو ٹائم دیا، تو ان کے بھی اسی قسم کے سوالات تھے۔ جمعے کو بھی کچھ علماء پنڈی سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے جمعے کے بعد، تو ان کو بھی میں نے جواب دیا۔ یہ ہمارے لوگوں کی غلط سوچ ہے کہ عملیات کرنے کی وجہ سے لوگ مسائل میں آتے ہیں، یہ مس کانسیپٹ لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، اور یہ سازش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں آنیئر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سازش ہے ایسے لوگوں کی جو یہ نہیں چاہتے کہ اہل حق اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والے اس فیلڈ میں آئیں۔ عملیات تو بیسکلی خدا کا ذکر ہے نا، ہم تو اس کو عمل کہیں گے جو اللہ رسول نے ہم کو بتایا، جو بزرگوں نے بتایا، جو قرآن میں آیا، جو احادیث میں آیا، جو صالحین سے منقول ہے، وہ عملیات ہم کریں۔ جب وہ عملیات ہم کریں گے، یہ ایک علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کا باطنی علم ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے جو معجزات کا صدور ہوتا رہا وہ علم ہے۔ آج تک تو عملیات کی نالج دنیا کو دی نہیں گئی۔ ہمارا تو ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے علماء دین اپنے مدارس میں، ہم تو برسر عام کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں اس کو کورس کی طرح رائج کر دیں، جو آپ علماء اور مفتیان کرام فارغ کریں، وہ ایک روحانی معالج بھی ہوں، تاکہ قوم کسی بھی جاہل شخص کے پاس نہ جائے، قوم کا ایمان بھی محفوظ رہے، عقیدہ بھی محفوظ رہے، اور اس کا مال بھی محفوظ رہے۔ ہماری کوشش تو یہ، تو جو عملیات ہیں اس کے کرنے سے کوئی مشکل کا شکار نہیں ہوتا۔ حضور میں پھر یہاں پر معذرت جی بالکل، یہ گفتگو ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ حضور میں نے شروع میں عملیات شروع کیا، اور جناتی حملے جو ہے وہ بے ترتیب بڑھے، اور مجھے کسی نے کہا یہ عملیات چھوڑیں۔ اب یہی میں یہاں پر آگے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ عملیات کیوں چھوڑیں؟ سوال یہ ہے۔ مشکلات تو ضرب یضرب ضربا پڑھنے میں بھی آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، فعل یفعل میں بھی آتی ہے مشکلات، صرف و نحو پڑھنے میں بھی آتی ہے، منطق فلسفہ پڑھنے میں بھی آتی ہے، بلاغت پڑھنے میں بھی، فقہ اصول فقہ پڑھنے میں بھی آتی ہے، اور دیگر علوم جو آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی مشکلات آتی ہیں، وہ تو آپ نہیں چھوڑتے۔ اس میں تو ہمیں استاد پہلے دن ہی کہہ دیتا ہے بھائی دین پڑھنے آئے ہو، قلت علت ذلت برداشت کرنی پڑے گی، تو ہم تو نہیں چھوڑتے۔ آپ 8 سال کے بجائے 4 سال اور آگے لے جاتے ہیں، بولتے تخصص فی الفقہ بھی کر لو آپ، بھائی 4 سال اور آگے لے گئے آپ، 14 سال کے بعد اگرچہ اس طالب علم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عملیات بیسکلی دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کس استاد سے پڑھ رہے ہیں، اس کے لوازمات کو پورا کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کے جو قواعد و اصول ہیں اس پر پورا اتر رہے یا نہیں اتر رہے۔ اگر ان قواعد و اصول سے ہٹتے ہیں یا آپ کا استاد درست نہیں ہے تو پھر آپ یقیناً مشکلات کا شکار ہو۔ جیسے ایک سر کو نہ پڑھانے والا اچھا استاد نہیں ہوتا تو اسٹوڈنٹ اس کے خلاف احتجاج کر کے اس کو فارغ کروا دیتے کہ ہم کو اچھا استاد چاہیے۔ تو یہ مس کنسپٹ ہے۔ آپ ماشاءاللہ مجلس عملیات پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کا کام بالکل یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا جو پوزیٹو وے ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے۔ اسی کا نقصان یہ ہوا حضور، آپ جیسے باشرہ لوگ اگر عامل ہوں گے تو یقیناً معاشرے سے برائی کا خاتمہ تو ہوگا نا، کیونکہ آپ اہل نسبت بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں۔ جب آپ جیسے لوگ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو پھر اگر کوئی داڑھی کٹا منڈا شخص عامل بن کے بیٹھ جائے گا تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ میری سوچ ہے، آپ کا اگرچہ اختلاف مجھ سے ہو سکتا ہے، میری یہ سوچ ہے۔ آپ کا کام بنتا تھا کہ اس فیلڈ میں بھی اہل علم کو آپ آگے لے کر آتے، آپ اہل علم کو آگے اس فیلڈ میں لائے نہیں، اور صرف آپ معترض ہوتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو چاہتا نہیں کہ اہل علم اس فیلڈ میں آئے، یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ ہمارے اہل علم کا ہی طبقہ ہے۔ ان کو صرف یہ رہتا ہے کہ بچے نے اگر فقہ پڑھا ہے، اصول فقہ پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے یا درس نظامی مکمل کیا ہے تو مسجد کا مولوی لگ جائے 10,000 روپے کا، اور ساری زندگی اس 10,000 روپے میں وہ گزارا کر دے اور ہمارے ماتحت رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم کو اسی بات کا دکھ اور تکلیف ہے کہ ہمارے علماء، آپ کے وساطت سے کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء اس فیلڈ میں آئے۔ اور میں آپ کے وساطت سے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، مجھ سے دنیا بھر میں 10 محتاط انداز میں بتا رہا ہوں 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹ ہے میرا، ماشاءاللہ، اور ایک اسٹوڈنٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پریشان ہیں عملیات کی وجہ سے۔ اپنی غلطی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں پریشانی، استاد کی بے ادبی ہو گئی یا کوئی بھی ایسا کام کر دیا، الٹے سیدھے کام کر دیے تو بندہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر ہم نے تو اکیڈمی باقاعدہ رجسٹرڈ کرائی ہے، تاریخ اسپرچل اکیڈمی، اس کے تحت ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور آپ تو بات کر رہے ہیں مردوں کی، 1,000 سے زائد تو خواتین میری شاگرد عاملہ۔ میں نے وہ آگے جملہ عرض کیا نا کہ خواتین کا ہونا بڑا حالانکہ عملیات میں کہا جاتا ہے جی خواتین کو نہ کرائیے گا، یہ نہیں سنبھال سکیں گی، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں حضرت صاحب مسئلہ یہ ہے نا نعمان بھائی کہ کانسیپٹ کی بات ہوتی ہے۔ ہم جب اسٹوڈنٹ کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ عملیات تو ہیں مگر ہے تو خدا کا ذکر، یہ تو تمہیں خدا۔ اچھا یہ بتائیے کون سا علم ہے جو تہجد پڑھواتا ہے؟
آج کل مولوی فجر میں جماعت سے پہلے نہیں آتا 5 منٹ، ٹھیک ہے، اینڈ ٹائم مسلح پر آتا ہے 1 منٹ پہلے اور پڑھا کے فوراً اندر چلا۔ ہمارے جو شاگرد ہیں، میرے پوری کتاب لیا ہے، نور روحانیت یہاں پر موجود ہے، میری جو کتاب ہے اس کتاب میں پہلا سبق ہی یہی ہے کہ تہجد میں اٹھ کر آپ نے 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھنی اور 3 دن یہ ذکر الہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، عملیات تو انسان کا تزکیہ کرتا ہے میرے بھائی، عملیات تو انسان کو متقی بناتا ہے، عملیات تو انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، عملیات تو انسان کی روح کو بیدار کرتا ہے، اور روحانیت کا پہلا درجہ ہی عملیات ہے، روحانیت کا پہلا درجہ ہی عملیات ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں۔ اور من حیث العلم آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ علم غلط ہے تو یہ جہالت پر مبنی بات ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور حزب البار شریف کے حوالے سے آپ نے گفتگو کے دوران ہی فرمایا، حزب البار شریف کے حوالے سے کمالات کا تو میں نے بہت سے سنے، کمالات میں سے کوئی ایک کمال بتایا، آج واقعہ بتا دیں، کوئی علاج کر رہے ہو اور کوئی نسبت کا کمال دیکھا ہو تو نسبت کے تو اتنے کمال ہے کہ ویسے میں نے سنا یہ ہے کہ دعائے حزب البار میں منسلک جو بڑے جنات ہیں، وہ میں نے کچھ بزرگان سے سنا ہے، ٹھیک ہے، منسلک جنات جو ہیں وہ بندے کو اٹھنے نہیں دیتے، میں نے یہ جملہ سنا ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ دعائے حزب البار کرنے والے آج بڑے بڑے خطباء ہیں جن کی وجہ سے مجلس جو ہے مسخر ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی میرے صاحبزادہ ہے، اس کی عمر ہے 11 سال۔ کتنی؟ 11 سال۔ اس بار اس نے معتکف ہو کر جی روزہ رکھ کے اور پرہیز، میں نے ویڈیو کیسے میں دیکھا آپ نے؟ دیکھا میں نے، بالکل۔ تو اس نے تو عمل کیا۔ مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے، ان کا بیٹا ہے 9 سال کا، 10 پارے کا حافظ ہے، اس نے بھی 3 دن میں حزب البہار کا عمل کیا۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ بندہ عمل اپنے بیٹے کو عمل نہیں بناتا، پتہ نہیں کیسی بات ہے، ہمارے پنجاب میں یہ منطق پائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے نا کہ آپ پھر غلام نہیں رہیں گے نا حضرت۔ اہل سربت کی سروتی کیسے قائم رہتی ہے جب نیچے غلام ہو؟ تو یہاں تو پیر لوگوں کو، مریدوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے پنجاب بالخصوص یہ کانسیپٹ ہے۔ میں پنجاب یا پاکستان کے کسی خطے کی بات نہیں کر رہا، جو پیر بھی اپنے مرید کو اپنا غلام بناتے ہیں، نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، پیر سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دعائے حزب البہار شریف آپ کی روح کو بیدار کرتی ہے، عشق الہی کو بڑھاتی ہے، محبت مصطفیٰ کو بڑھاتی ہے، معرفت مصطفیٰ عطا کرتی ہے، اور آپ کو متوکل بناتی ہے، آپ کو متشکر بناتی ہے، آپ کو متفکر بناتی ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ پہ لے کر جاتی ہے دعائے حزب البہار۔ تو خدا کے بندو، اللہ رسول کا واسطہ یہ غلط کنسپٹ ختم کر دو بھائی، اولادوں کو پڑھاؤ۔ اچھا اگر یہ بات ہے، حزب البہار یہ کرتی ہے، تو شیخ ابو الحسن شاذلی جو قطب زمان اپنے وقت کے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو میرا یہ حزب یاد کرواؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ حزب اہل بغداد پڑھتے تو غنیم اس کو تراش نہ کرتا، یعنی ہلاکو کا جو عذاب آیا وہ نہیں آتا اگر حزب البہار پڑھا جاتا، منگولوں کا جو عذاب آیا وہ نہیں آتا۔ تو اب شیخ ابو الحسن شاذلی کا قول مانے یا آج کے عامل کا قول مانے کہ بھائی حزب البہار پڑھنے سے جنات تنگ کرتے، ابے بھائی اس کے پڑھنے سے جنات تو بھاگتے ہیں، اپنی اپنی سوچ کی، مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ جہاں تک میری بات کہتے ہیں کہ آپ کو فیض، میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے، یہ کپڑے سے لے کر میرے گھر تک، میری اولاد تک، یہ ایک میرے شیخ کی نگاہ ہے، دوسری حزب البہار کی برکت ہے۔ اللہ، کلیم زبردست ہے، دیکھیے گا ذرا، پہلی شیخ کی نگاہ ہے اور دوسری حزب البہار کی برکت ہے۔ اور ہمارے ہاں پنجاب میں یہ کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے، جناب مفتی صاحب نے فرما دیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور، عملیات میں جو احباب سیکھتے ہیں، آپ سے بھی سیکھتے ہیں بحمد تعالیٰ، اور 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید رزق اور فتح عطا فرمائے۔ 2 عامل تشخیص کرتے ہیں، ایک اور کرتا ہے، دوسری اور کرتا ہے، تشخیص کس کی صحیح مانی جائے گی اور تشخیص کا آپ کے نزدیک اصول کیا ہے؟ دیکھیں بالکل تشخیص جو ہے نا ایک پورا فن ہے۔ آپ کا یہ سوال بڑا زبردست ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل لوگ مختلف عاملین سے جب رابطہ کرتے ہیں تو جس طرح مختلف ڈاکٹروں کی مختلف رائے ہوتی ہے تو مختلف عاملین کی مختلف رائے نکل آتی ہے، سامنے مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کس کی مانوں، کہاں جاؤں، کہاں نہیں جاؤں، پھر وہ بولتا ہے جو سستا عامل ہے اس کے پاس چلا جاؤں، میں مہنگے والے کے پاس مشکل سے جاتا ہے۔ تشخیص ایک پورا فن ہے
اور اس کو سیکھنا چاہیے. اور تشخیص میں آپ کا تجربہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے درس نظامی پڑھا ہوا, وہ استاد لگے, اس کی تنخواہ میں نے سنا ہے کہ کم ہوتی ہے, مفتی صاحب ایسا ہی ہے, اور جو 10 سال سے پہلے پڑھا رہا ہو تو اس کی تنخواہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ بولا تجربے کار استاد ہے. تو تشخیص میں تجربہ بھی ضروری ہے. تشخیص کے اعمال مختلف ہیں. آپ چاہیں تو بسم اللہ سے تشخیص کر لیں, آپ چاہیں تو تصویر سے کر لیں. اگر نوجوانوں میں, دیکھنے والوں میں کوئی کرنا چاہے ہلکی پھلکی, یہ نہیں پھر آپ کو سمجھنے کے لیے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں, وہ وہی آ رہا تھا. اور چاہے تو بسم اللہ سے کر لیں, مگر ان سب کے اعمال کیے ہوئے ہوں اس کے شرائط کے مطابق, صاحب اجازت سے اجازت لے کر, اور پھر آپ کا تجربہ ہو جائے. اب تشخیص تو مراقبے سے بھی ہوتی ہے, توجہ سے بھی ہوتی ہے, نظر سے بھی ہوتی ہے, سورہ مزمل سے بھی ہو جائے گی, اور مختلف اعمال ہیں ان سے ہو جائے گی. مگر یہ پورا ایک فن ہے, علم العملیات کا پورا ایک باب ہے. اصل میں دیکھو حضرت, آپ نے جو سوال کیا نا, لوگ عملیات سے ڈرتے ہیں, تو لوگ عملیات کو ریپرزینٹ کر ہی نہیں سکے. میں تو یہی لڑائی لڑ رہا ہوں پاکستان کے میڈیا چینل سے لے کر مدارس تک, کہ بھائی عملیات ایک فن ہے, اس فن کو فنکار سے سیکھو اور اس علم کو سمجھو. اور یہ دور حاضر کی, کل ہم نے بات کی, مفتیان کرام یہاں پر آئے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے حضرت, آپ بتائیے. میرا آپ سے سوال ہو گیا, پوڈ کاسٹ آپ سے شروع ہو گئی. ہاں, فتنہ جو ہے وہ گمراہی, فتنہ دجال, گمراہی, یہی ہے. ایسا ہی. تو دجال کس طاقت پہ سب کچھ کرے گا؟ جادو کے زور پہ. اب بتائیے, تو فتنہ کیا ہوا سب سے بڑا اس دور کا؟ جادو. جادو ایسا. تو جادو کو کاؤنٹر کیا کرے گا؟ روحانیت. ایسا ہی. تو آپ تو روحانیت لوگوں کو پڑھا ہی نہیں رہے, جو کاؤنٹر کیسے ہوگا پھر؟ وقت میں پھر جواب لے سو نہیں, کاؤنٹر کیسے ہوگا بھائی؟ دیکھیں نا, جب فقہ کی ضرورت تھی تو ہمارے علماء نے فقہ پڑھایا, کاؤنٹر کیا, لوگوں کو دین سکھایا نا. اب دجال آئے گا, کل رات کو بھی یہی بات ہو رہی تھی مفتی صاحب, دجال آئے گا, وہ سب کچھ کرے گا. کس طاقت پر کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہو جادو. آپ دجال کے واقعات کیوں بتا رہے ہو؟ وہ تو رسول اللہ نے بتا دیا. آپ کا کام ہے اس چیز کو, جو چیز کاؤنٹر کرے گی وہ علم سکھاؤ, اور ہے وہ ذکر الہی. عملیات ذکر الہی کا نام ہے. تو تشخیص پورا ایک فن ہے. میری یہ کتاب ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا عملیات سے ڈر رہے, میں آج سب کے سامنے آپ کو اجازت دے رہا ہوں اس کتاب کی. یہ پورا کورس ہے. یہ کیا ہے؟ پورا کورس ہمارا 6 منتھ کا پورا کورس ہے. اس میں وہ اعمال ہیں. کبھی دعائے برہتی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی جی سنا ہے. ہماری اسماء برہتیہ, اسماء برہتیہ کوشش بھی کی ایک جگہ ایک عمل کرنے کی, چلا نہیں. دعائے زجر کا نام سنا آپ نے؟ نہیں سنا. اس میں وہ سب موجود ہے. اب آپ نے کہا نا یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں آج آپ کو اجازت دے رہا ہوں, جس عمل کو آپ چاہیں اس میں سے کر لیں. اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو دوبارہ ویڈیو پہ پروگرام کر لینا میرے ساتھ. سبحان اللہ, مجھے میری یاد میں داخل دوبارہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس سے سیکھتے ہیں, کہاں سے سیکھتے ہیں, اعتماد کیا ہے آپ. بالکل ٹھیک. حضور, کیا انسان اور جنات کا ملاپ ہو سکتا ہے؟ شادی ممکن ہے؟ یوٹیوب بڑی پڑی ہے, وہ جی آئیں آپ کو آج رات جو ہے وہ پری سے ملنے کا طریقہ بتاتے ہیں, جنات سے شادی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. کیا ممکن ہے یہ؟ دیکھیں, ہم تو سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان ہیں اور اللہ رسول کے حکم کے ماتحت ہیں ہم. ایسا ہی. اسلام نے پوری شریعت اور ایک نظام اور ضابطہ ہدایت دیا ہے. چاہے عملیات ہم جانتے ہیں, چاہے روحانیت جانتے ہیں, تو جو کانسیپٹ اور جو نظریہ اسلام نے دیا ہے وہ ہم کو اختیار کرنا ہے نا. اب وہ تو صحیح ہے کہ جنات کسی پر مسلط ہو کر اس کے ساتھ بدفعلی کریں, اس کو تنگ کریں, اس کے ساتھ تکلیفوں کا شکار کریں, مگر بذات خود ایک مسلمان اور ایک انسان یہ کہے کہ میں جنات سے شادی کر لوں, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ خلاف شرع ہے. اگر ہم اس کو ممکنات میں سے مان بھی لیں تو یہ خلاف شرع ضرور ہے, اور اس کی ہم کو تمنا کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ قدرت نے ان کا نظام الگ بنایا, ہمارا نظام الگ بنایا. دونوں جداگانہ مخلوق ہیں خدا کی, اور دونوں مکلف ہیں. ہاں, ہم نے صرف عملیات نہیں پڑھا, دین بھی پڑھا ہے. دونوں مکلف ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں پر شرعی احکام نافذ ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ آپ جنات کو قید کر لیتے ہیں, اپنے تابع کر لیتے ہیں, اپنے لشکر میں شامل کر لیتے ہیں, وہ سب آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ میں طاقت ہے اور آپ وہ جرت رکھتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے. مگر کوئی یہ بولے کہ میں جنی کو اپنی بیوی بنا لوں, تو میرے بھائی تو اس کو, اس عورت کو نہیں برداشت کر سکتا, اس کو کہاں سے برداشت کرے گا؟ تو یہ بے وقوفانہ لوگوں کا کام ہے, پیسے کا ضیاع ہے اور وقت کا ضیاع ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور, کیا جنات انسان میں داخل ہوتے ہیں یا شعور پر قبضہ کرتے ہیں؟ اگر ہم علماء کی بات پر جائیں تو اس میں 2 گروہ بنتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ حلول نہیں کرتے, صرف شعور پر قبضہ کرتے ہیں. یہ میں نے کانسیپٹ سنا, پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک صاحب فرما رہے تھے. ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی حلول کیا, جہاں جہاں پہ تو یہ وہاں چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے شاید وہ حدیث بھول گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے خون میں
دوڑتا ہے تمہاری رگوں میں تمہاری نسوں میں دوڑتا خون کی طرح دوڑتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جنات کس کی ضرورت ہے؟ شیطان کی ضرورت. تو میرا اپنا تجربہ بھی یہ کہتا ہے, میرا جو ناقص علم ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ حلول بھی کر جاتے ہیں اور یہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں آپ کے اوپر. جب حلول کر لیتے ہیں تو پھر کیفیت مختلف ہوتی ہے, اور جب دماغ پر آپ کے مائنڈ پر کنٹرول کرتے ہیں تو وہ کیفیت مختلف ہوتی ہے. وہ ایک تجربہ کار معالج جو ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے. اور الحمدللہ میں برملا کہتا ہوں کہ جنات کے کام میں مجھ کو بہت تجربہ ہے, اور مجھے الحمدللہ ایک وقت میں لوگ شیخ الجنات بھی کہتے تھے. ہم نے اس چیز کو ختم کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ ہوتا ہے کہ جنات آپ کی باڈی پر, آپ کے اعصاب پر, آپ کے جسم پر بھی قبضہ کر لیتے اور آپ میں حلول بھی کر جاتے ہیں. اور پھر ہر وہ کام وہ جو کروانا چاہیں, اگر آپ اپنا کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں, ذکر و اذکار سے دور ہوتے ہیں, اہل نسبت نہیں ہوتے, وظائف صوم و صلات کو ترک کرتے ہیں, تو پھر جنات آپ سے کھیلتے ہیں اور ساری زندگی کھیلتے رہتے ہیں. ہاں میں نے وہ بالکل صحیح بات ہے حضور. کیونکہ آپ کی اور ان کی لڑائی تو بڑی ازل سے چل رہی ہے نا. ایسا ہی تو آپ نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا, ان کی تو جب آپ قابض ہیں تو یہ تو آپ کو دشمن مانیں گے. اب بچتا وہ یہ, اس لیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جان عالم نے ہم کو وظائف دیے صبح و شام کے, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میری امت کو یہ لوگ بھی تنگ کریں گے, یہ مخلوق بھی. تو حضور نے وہ وظائف دیے ہیں, جب انسان صبح و شام کرتا ہے تو بچا رہتا ہے. ٹھیک ہے حضور, کیا جنات انسانوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں, مار بھی سکتے ہیں, یا صرف نقصان پہنچاتے ہیں جانی؟ نہیں, جنات بالکل قتل بھی کر سکتے ہیں, مار بھی سکتے ہیں, جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, جسمانی بیماریوں کا بھی شکار کر سکتے ہیں. یہ ساری طاقت ان کے پاس. میں نے یہ سنا تھا کہ جسمانی طاقت کا شکار, ان جسمانی پرابلمس کا شکار کرتے ہیں, جو بیماری ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. یہ سنا تھا, یہ پہلی بار سن رہا ہوں کہ مار بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک کیس آیا سعید آباد میں, سننا چاہ رہا تھا. سعید آباد سے بچی تھی چھوٹی, اس کے متعلق, اور ایک اہل سنت کی بڑی قداور شخصیت نے بھیجا وہ کیس, میرے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ بچہ ان کے, میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں, وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یار آصف بھائی کے پاس چلے جاؤ, تو وہ یہ کام کے ماہر ہیں, وہ یہ کام کر لیں گے. آج بھی وہ لوگ سعید آباد 24 کی مارکیٹ میں وہ فیملی رہتی ہے, اہل سنت کے لوگ تھے, عاشق رسول لوگ تھے. وہ جب میرے پاس ایک بندہ آیا, وہ فرد, تو وہ آ کر تھوڑی سی بات کی اور زاروں قطار رونے لگ گیا. تو جس شخصیت کا اس نے نام لیا وہ میرے استادوں میں ہے. تو میں نے کہا ہاں بولو بھائی, میں تو ٹائم کے علاوہ ملتا نہیں ہوں, میں نے, مگر اس نے ان کا نام لیا, میں مل لیا. تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ روئے جا رہے ہیں. وہ رو رہے کیوں؟ بولتے میں رو رہا اس لیے کہ حضرت 2 دن پہلے جمعہ گزرا. یوں ہی کہا اس نے, 2 دن پہلے جمعہ گزرا. میں نے کہا جی بالکل. تو بولا جمعے کے دن میرا بھائی نماز پڑھنے گیا ہے, وضو کر کے, غسل کر کے, کپڑے پہن کے نماز پڑھ کے, جمعے کی نماز پڑھی مدینہ مسجد سعید آباد میں اس نے, ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا, ہم نے دسترخوان لگایا کہ ہم کھانا کھائیں گے. وہ اوپر گیا, اس نے پسٹل اٹھائی اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. جبکہ وہ بزنس مین لوگ, کاروباری لوگ, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی بھائی کی, سال ہوا ہوگا, ایک بچہ تھا اس کا. خودکشی, ہاں خودکشی کر لی اس نے. میں نے کوئی ریزن بولا, کوئی ریزن نہیں ہے, ویل سیٹلڈ لوگ, کوئی سمجھ نہیں. اچھا جی. اور کہا, پھر اس نے اپنے گھر کے مسائل ڈسکس کیے. اب میں نے تشخیص کی, مجھے جنات کا معاملہ نظر آیا. میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی جنات سے مریض ہے, بیمار ہے؟ بولا ہماری ایک بہن ہے چھوٹی, وہ کئی سالوں سے بیمار ہے. تو پہلے میں لوگوں کے گھر جا کے علاج کر دیتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کل تمہارے یہاں پر آؤں گا. ہم صبح اٹھ کے میں ان کے گھر پہ چلا گیا. اب میں ان کے گیٹ میں داخل ہوا ہوں, اس کی چھوٹی بہن جو 10 سال کی ہوگی اس وقت, اس نے گالیاں دینا شروع کر دی. جب اس نے گالیاں دینے شروع کی, اس کا پورا گھر حیران ہو گیا. یعنی میں نے پڑھائی کی, اس کی چیز کو میں نے حاضر کر دیا. جب میں گیا تو اس کی بہن بیٹھی ہوئی, اور وہ پاؤں سے اپائچ تھی, پاؤں اس کے مڑے ہوئے تھے. تو میں نے جب دیکھا, وہ مجھے دیکھ کے غصے سے دیکھتی ہے اور گالیاں دیتی ہے. اب اتنی سی بچی, 10 سال کی بچی, ایک عالم دین کو امامہ شریف سر پہ رکھا ہو, مذہبی فیملی ہو, وہ گالیاں دے گی؟ نہیں دے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ ضرور اس کے شعور پر کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے جب پڑھائی, میں نے ان سے پوچھا اس کے پاؤں بینڈ کیوں ہیں؟ پیسے والے لوگ تھے, انہوں نے کہا ہم نے بہت علاج کرایا اس کا, اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہو, ڈاکٹر نے کہا یہ اب نہیں چل سکتی, یہ پیرالائز ہو گئی ہے. میں کہا پیدائشی طور پہ؟ کہا نہیں, 3 سال یا 3.5 سال کا عرصہ بتایا, یا 2.5 سال بتایا کہ اتنے عرصے سے. اب چیز تو حاضر ہو چکی تھی, ہم تو سمجھ گئے کہ یہ پاؤں بھی کس نے موڑے میں اس کے. اب میں نے پڑھائی جب شروع کی, اس چیز کو جب حاضر کیا, وہ شریر کفار جنات تھے, پورے لشکر کے ساتھ اس بچی میں وہ حاضر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جب حاضر ہوا, میں نے ان سے پوچھا, اس نے پورے اس لڑکے کے خودکشی کا بعینی ہی واقعہ بتایا کہ میں نے اس کو مروایا, اور اس بچی کے پاؤں بھی میں نے بینڈ کیے ہوئے, ان کے گھر میں یہ کیا. پھر میں نے کہا تمہارے گھر میں سے پیسہ گھومتا ہے؟ کہا ہاں گھومتا ہے. کاروبار یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں, بولا یہ سب ہوتا ہے.
اب ہم نے 4-5 دن لگائے پہلے اس کی حاضری کو، اس کے اوپر پورا لشکر تھا، اور وہ آتمائیں جن کو حمزات کہتے ہیں، شیاطین کہتے ہیں، وہ تھے، وہ سب آ گئے، میں نے قید کر دیا اس کے. آپ یقین کریں گے واللہ باللہ تاللہ 3 سے 4 دن لگے ہوں گے، 5 دن، اس بچی کے پاؤں کھل گئے. اللہ اکبر اللہ. اور یہ میں نے پاکستان کے میڈیا چینل پر بھی یہ واقعہ بڑے چینل پر بتایا، بڑے اینکر کے ساتھ، کسی کا نام لینا یہاں مقصود نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. ان کو ڈاکٹروں نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ پیرالائز ہو گئی، اب یہ ہپس سے چلے گی، یہ چل نہیں سکتی ہے. وہ بچی ٹھیک ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جنات نے کرایا نہیں کرایا؟ کیا کرتے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. جنات آپ کے شعور پر کنٹرول کر لیتے ہیں. جب آپ کے شعور پر کوئی بھی کنٹرول کر رہے تو آپ کا شعور تو ختم ہو گیا. جس کے ہاتھ میں آپ کا کنٹرول چلا گیا، جیسے کہ آج کل اے آئی کر رہے ہیں نا. ابھی رات کو ہم نے ایک حضرت کے بارے میں صرف بیان کیا ہے. صبح میں نے اپنا فیس بک کھولا تو حضرت کی وہ ویڈیو سامنے آ رہی تھی، وہ حضرت کا چہرہ بھی آ رہا تھا. وہ چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں مگر وہ چہرہ آ رہا تھا سامنے، تو وہ چہرہ بھی آ گیا بھائی یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کہتے ہیں یوٹیوب پر، میں سمجھ بھی گیا. ٹھیک ہے، وہ چہرہ سامنے آ گیا. تو کیا کر رہا ہے اے آئی؟ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہا ہے. ایسے ہی کیپچر کر رہا ہے وائس. تو جنات بھی جب مائنڈ پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے مرضی کے مطابق، یا جو اگر جادوگر نے بھیجے جنات تو اس کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. خود آ گئے وہ آپ کے دشمن ہیں تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں، کروا بھی دیتے ہیں، ذلیل بھی کروا دیتے ہیں. حضور اس زمانے میں نے ہمارے جلم میں ایک واقعہ دیکھا، ایک اچھے بھلے عالم دین. میں یقین جانیے آج کی صورتحال کے بعد میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ واقعے سے مجھے واپس آنا چاہیے. یقین جانیے بالکل آنا چاہیے حضرت. میں تو کہہ رہا ہوں آپ جیسے لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایسا ہی ہے. ہمارے جلم میں ایک واقعہ ہوا، کمرہ بند کیا ہے اس صاحب نے، کمرہ بند کے عالم دین ہے یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خادم حسین رضوی صاحب کا مرید تھا. ٹھیک ہے، کمرہ بند کیا ہے اس نے، اور اس نے اندر کمرے بند کر 3 دن بند رہا ہے، خود گلا کاٹا ہے. میں حیرت میں مبتلا تھا کہ ہاتھ سے کاٹ بھی رہا ہے، پورا آدھا گلا کٹا ہوا بھی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ینگ بچہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح علول کر جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں، یہ میں نے ایک بچی کا واقعہ کیا، ایسا نہیں، میرے پاس ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. تو یہاں پر واقعات بتانا مقصود نہیں، اصل میں دلیل سے بات کرنا مقصود ہے کہ لوگوں کو مس کنسپٹ. آج کل جو اسٹریس کی بیماری ہے، انزائٹی اور ڈپریشن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ میرے حساب سے جناتی بیماری ہے، اور ویسٹ سے ہم کو تحفے میں ملی ہے. بات یہ انزائٹی اب انزائٹی ڈپریشن کا جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیے نا، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی. وہ مرنے کے موت کے دہانت تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا علاج نہیں ہو پاتا. اوٹیزم ایک مرض چلا ہوا ہے بچوں کا، آج کل میڈیکل سائنس اس اوٹیزم کے علاج پر فیل ہے، روحانیت اس میں علاج کر رہی ہے. آپ کے جیلم سے ہی گجران والے سے بچہ آتا ہے، وہ باہر سے آیا ہمارے پاس علاج کے لیے اوٹیزم کا، ہم نے علاج کیا، وہ بچہ ٹھیک ہے. جناتی مرض ہے. ایسا ہی ہے. حضور اس زمانے میں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جنات ماضی کی کھوئی ہوئی اشیاء ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آج کل ان کے بھی ہے نا کہ جناب میں فلاں چیز تمہیں دلوا دوں گا جنات سے. میں نے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، جنات جو ہے فلاں چیزیں اٹھا کر لے آئیں گے، میں ایسا طریقہ لگاؤں گا. یا ماضی کی چیزیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں جنات کے ذریعے؟ جی یہ دیکھو، اگر اس کا ڈائریکٹلی جواب دیا جائے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جنات گمشدہ چیز کو لے آتے ہیں، یا موکلان جو ہوتے ہیں بعض اسما کے بعض وظائف کے وہ بھی لے آتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. مگر وہی بات ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے. اب میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے، بھائی چیز گم ہو گئی ہے یا چوری ہو گئی، سپوز 3 دن سے پہلے آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی کوشش ہو سکتی ہے، کام ہو جائے گا. اور جنات اگر لے گئے تو ان کے ساتھ بھی پیٹ ہے، ان کے بھی بیوی بچے، انہوں نے بھی مال شال خرچ کرنا ہے تو وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو پھر وہ چلی گئی، ہاتھ سے تو چلی گئی. باقی یوٹیوب پر اگر ہم جائیں گے تو 90% جھوٹ اور فراڈ بیٹھا ہوا ہے اس پر، علمی لوگ تو ہیں نہیں. ایسا ہی ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضور عامل تشخیص کے لیے ماں کا نام کیوں پوچھتا ہے؟ ڈائریکٹلی نام سے یا سامنے دیکھنے سے تشخیص کیوں نہیں ہو سکتی، یا تصویر دیکھنے سے تشخیص کیوں نہیں ہو سکتی؟ نام ماں کا نام ہم تو کہتے ہیں بغیر دیکھے بھی تشخیص ہو جاتی ہے. پھر وہ آ گیا بات، وہی آگے پھر لیول کی بات ہے. مگر عملیات میں ماں کا نام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جس کے پیٹ سے نکلے وہ تو ایک ہی فرد ہو سکتا ہے نا. ایسا ہی ہے. یہ بھی ایک کنسیپٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر کل قیامت میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ یوں ہوگا، یہ وجہ ہے ایک بات. دوسری چیز ہے کہ تشخیص کی جہاں تک بات آئی تو نام وام کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تصویر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آپ بس بندے کی شخصیت کا ذکر کریں، اگر کسی کا اندر سے روشن ہے تو وہ پھر دیکھے گا تو بتا دے گا آپ کو کیا ہے کیا نہیں. ہمارے پنجاب میں یہ بالخصوص یہ آپ مری والی سائڈ ماشاء اللہ پچھلے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے اور ساری ویڈیوز آپ کی دیکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام. میں زندہ دل آدمی ہوں اصل میں. اور مریدوں کو آج کل میرے خلفاء پریشان ہو رہے ہیں، بول رہے ہیں حضرت ہماری زوجہ کہتی ہیں آپ کے پیر صاحب تو گھوم رہے پھر رہے، میں وہ لے کے جاؤ نا، گھماؤ پھراؤ. میں بھی گھماؤ پھراؤ. اسی ایریا میں ایک پیر صاحب ہیں جو جناتی حاضریاں کر کے ویڈیو چلاتے ہیں. ہاں 500 سال سے کم عمر کا جن ہی نہیں ہوتا. 500 سال سے کم. یہ حضور جناتی حاضریاں کرنے سے اگلے کی صحت خراب نہیں ہوتی، اور یہ بندہ مر جاتا ہے، یہ سمجھا.
حاضری کا کام سب سے پہلے لائیو ٹی وی چینلز پر میں آن ایئر بات کر رہا ہوں اور میری بات کا مجھ کو وزن معلوم ہے. پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے کیا جنات کو حاضر کرنا, قید کرنا, ان کو جلانا اور ان کو قتل کر دینا. بالکل ٹھیک ہے. میری جنات سے 7 سال تک جنگ رہی ہے, لڑائی رہی ہے, سمجھے آپ. ایک مفتی صاحب بھی شہید ہوئے تھے اس والے سے. ہاں ہو جاتا ہے. تو یہ لڑائی ہوئی ہے ہماری, چلی ہے, صحیح ہے. اب کیا ہے کہ یہ حاضریاں کرنے سے باڈی آپ کی استعمال ہو رہی ہے. میرے نزدیک یہ علاج نہیں ہے, یہ جسٹ اگر وہ بھی آپ سچائی سے کر رہے ہیں تو یہ تشخیص ہے. کیا ہے؟ تشخیص مرض ہے. ٹھیک. اب تشخیص مرض کے لیے کسی بہن کو, بیٹی کو, ماں کو آپ دنیا کے سامنے تذلیل کرا رہے ہیں. کیونکہ جب جنات کی حاضری ہوتی ہے ان کو ہوش تھوڑی رہتا ہے کہ اگر واقعتاً ہو گئی ہے کہ کپڑے کہاں ہیں تو میرا جسم کہاں ہے تو میں خود کہاں ہوں. ایک بات, ایسا ہی اگر کسی مرد کے بھی اوپر آپ جن کو حاضری کر رہے ہیں اور وہ 700 سال سے کم کا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, تو سوچنے کی بات ہے کہ 700 سال پہلے وہ کہاں رہا بھائی, یہ بھی تو بات ہے نا. تو یہ تشخیص جسٹ میں آج تک میں نے میڈیا چینلز پہ بھی یہی کہا, وہ مجھے کہتے تھے آپ حاضری کریں کیونکہ اس سے ریٹنگ آتی ہے. ریٹنگ آتی ہے. ابھی آپ کے پروگرام میں ابھی ہم ایک جن والا مریض بٹھا دیں تو دیکھو اس کی ریٹنگ کیسی جائے گی. تو میڈیا کو بھی ریٹنگ چاہیے اور آج کل باباؤں کو بھی ریٹنگ چاہیے اور ناراض نہیں ہونا, مولویوں کو بھی ریٹنگ چاہیے. تو مسئلہ سارا ریٹنگ کا ہے. تو مجھے وہ ٹی وی اینکرز کہتے تھے آپ اپنے مریض لے کر آئے نا, ان کی حاضری کرائیں. سنیے گا, میں آپ کو یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی میں کسی بہن بیٹی کو جو میرے پاس روز آنا ہر ہفتے 70 سے 80 مریض اس ٹائم میں دیکھتا تھا, میں نے کہا میں کسی بہن بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹی وی پر آئے, میں ایک عالم آدمی ہوں, مذہبی پیشوا ہوں, ٹھیک ہے, آپ لے آؤ ہم حاضر کر دیں گے. اب وہ لے آتے تھے, ہم حاضر کر دیتے, جس پر نہیں ہوتا تھا اس کو ہم تھپڑ بھی مار دیتے تھے. وہ بولا یار یہ آپ نے لائیو شو میں تھپڑ مار دیا, ہمارے ایک شاگرد نے تھپڑ مار دیا لائیو شو میں ٹی وی چینل پر. تو ہم نے بولا ڈرامہ کیوں کروا رہے, بولا 5000 روپے دے کے لائے تھے نا, ریٹنگ چاہیے. تو یہ سارا ریٹنگ کا چکر ہے, یہ سارا ریٹنگ کا چکر ہے. حقیقت میں بھی حاضری ہوتی ہے مگر وہ جس تشخیص ہوتی ہے, اس کے بعد علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جن حضرت کا آپ نے نام لیا سینکڑوں کیس میں ان کے حل کر چکا ہوں. بعد میں وہ اتنا لمبا فلیتا دیتے ہیں, وہ اتنا بڑا فلیتا دیتے. جب آپ نے حاضری کر دی, جب آپ نے قید کر دیا, جب آپ نے اس کا جسم صاف کر دیا تو فلیتے کی اور چراغ کی پھر ضرورت نہیں رہتی. آپ وظیفہ دے دیں, قرآن کا ختم ہو گئی بات. تو یہ تشخیص ہے مگر یہ اتنا کرنی نہیں چاہیے. آپ گھر کو جادو اور جناتی اثرات سے پاک رکھنا چاہے کوئی عام شخص یوٹیوب پر میں ویڈیو دیکھ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ حمدی تعالیٰ آج آپ بھی تشریف فرما ہے, تو کوئی پاک کرنا چاہے گھر کو جنات سے تو کیسے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ یعنی یہ کہ جس گھر میں جنات ہو گئے ہیں, ہاں جی, یا ویسے پہلے سے محفوظ رکھنا چاہے, یعنی پہلے سے محفوظ رکھنا چاہے وہ بھی بتا دیں. اور اگر کوئی ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی احتیاطی تدابیر؟ آسان ترین عمل میرے شیخ کا عطا کردہ ہے. آپ فرماتے ہیں جس گھر میں اگر جنات کے اثرات ہو جائیں یا جادو کا اثر بھی آ جائے, چیزیں غائب ہوتی ہوں, کپڑے کٹ جاتے ہوں, خون کے چھینٹے آتے ہوں, بچے بیمار رہتے ہوں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہو, تو 5 ٹائم جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو باوضو حالت میں 5 مرتبہ ایک وقت میں اذان پڑھی جائے تو یہ دن میں 25 مرتبہ اذان ہو گئی. اور ہر ہفتے, ایک ہفتے کے بعد بلال حبشی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دلا کے ان کو اصالے ثواب کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 21 دن تک ایسا کر لیں, وہ گھر جنات سے پاک و صاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے نا, وہ یوں رکھنے کے لیے, اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے, بالکل وہ پڑھنے کے لیے. ہمارے پرانے تو پڑھا کرتے تھے, آج کے نوجوان پڑھتے نہیں تو وہ تعویذوں پر انحصار کرتے ہیں. ایسا ہی. تو آپ شب و روز گھر میں تلاوت قرآن کریں, باوضو رہنے کی کوشش کریں, اور جو مورتیاں آپ نے ٹی وی کی صورت میں گھر میں لا کے رکھی ہے تھوڑا اس سے اجتناب کریں. جب وہ مورتیاں ٹی وی کی چلتی ہیں نا, آج کل میں نے دیکھا ٹی وی اینکر آگے مورتی رکھتے ہیں, مہاتما بدھا کا بت رکھ کر پروگرام کر رہے ہیں. حضور میں نے یہ بھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جو پروگرام ڈراماز چل رہے ہیں بت دکھائے جا رہے ہیں, باقاعدہ مجسمے دکھائے جا رہے ہیں. اچھا, وہ مجسمے جب آپ دیکھتے ہیں تو شیاطین اس پر آتے ہیں, اس گھر میں نحوست آتی ہے. تو جب نحوست آتی تو میرے بھائی یہ تو خدا کا عذاب ہے نا, تو یہ تو اس کو قرآن کی تلاوت, صوم و صلات کی پابندی دور کرے گی. پھر بھی اگر آپ مشکلات کا شکار ہو تو پھر بھی اچھے معالج سے رابطہ کریں. حضور یہ فرمائیے کہ کسی کے گھر میں سوئیاں ملی ہیں, تویزات ملے ہیں, پتلے ملے ہیں, اس کو معالج کے پاس جانا چاہیے یا اٹھا کے بس پھینک دے, گزارا کر لے؟ دونوں صورت ہو سکتی ہے. پہلے وہ اس کو پھینک دے, ٹھیک ہے, آج کل تو موبائل کے دور ہے, تصویر کیپچر کر لے, ٹھیک ہے, اور جا کے اچھے معالج سے رابطہ کر لے. اس کو دریا برد کرے یا دریا برد کر دے, جلا دے, یا پھر دفن کر دے. مگر وہ شخص جو صوم و صلات کا پابند ہو, عام شخص کرے گا تو اس کا سارا اثر اس پر جائے گا.
تو بہتر یہ ہے کہ باوضو حالت میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اچھے معالج کے پاس لے جا، جب وہ تشخیص کرے اس کے بعد پھینک۔ ٹھیک ہو گیا حضور، مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ اثرات نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین وہم کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں اور وساوس میں رہتی ہیں، ہر وقت ان کو یہ خوف ہوتا ہے میرا شوہر میرے قبضے میں کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا دل میں بچھا شوہر کو تو پھر بات بنے گی، قبضے میں رکھنے سے تھوڑی بات بنے گی۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضور دعائے سیفی کے حوالے سے، آپ اب بھی سیفی ہیں ماشاءاللہ۔ دعائے سیفی کے حوالے سے، اس کی جلالیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جہاں پڑھی جائے اپنا اورا رکھتی ہے۔ میں نے اس میں ایکسپیرینس بھی کیا ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ اس کا کوئی خاص واقعہ ایسا کوئی جادوگر سے مقابلہ ہوا ہو یا کیسی بات جو ہمارے آڈیو؟ دعائے سیفی شریف کی شان تو بالکل یہی ہے کہ یا تو یہ انسان کو سلطان بنا دیتی ہے یا گردن کو قربان کر دیتی ہے، دو چیزیں، دو ہی کام ہے اس کے، یا بادشاہ بنا دے گی یا آپ کو ختم کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر دعائے سیفی شریف آپ نے صاحب اجازت کی اجازت سے پڑھی اور اس کے اصول و قواعد کے مطابق، اچھا یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے 700 لوگوں کو ایک وقت پہ دعائے سیفی کا عمل کرایا، 2 سال پہلے کی بات ہے، ہاں، حضور غوث پاک کے عرس مبارک کے 11 دنوں میں، کیا بات، جس میں خواتین بھی شامل تھی، ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ، اور 27 مرتبہ سیفی پڑھنے والی خواتین روز 27 بار پڑھ رہی ہے، روز 27 بار؟ ہاں، اس کا عمل 27 بار کا ہوتا ہے، ایسے ہی صحیح، 3 دن میں ہوتا ہے یا 9 دن میں ہوتا ہے، ایسا ہی۔ مگر میرے پاس ایسی بچیاں بھی ہیں جو ایک دن میں 27 بار پڑھ جاتی ہیں، ایسے مرد حضرات بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ تو سیفی شریف کا جلال اپنی جب یہ پڑھی جاتی ہے نا تو 70,000 فرشتے، 70,000 مسلم جنات، 70,000 آوان، 70,000 موکلات اس کے پڑھنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ، مگر اس کے پڑھنے والے کے لیے متقی اور پرہیزگار اور صاحب اجازت ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خلاف شرع کوئی کام کرے گا تو پھر یہ سیفی اس کی اپنی گردن اڑا دے گی۔ یہ ایسا 2 دھاری تلوار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سیفی کی کیا برکت ہے تو مفتی صاحب بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں اور میں بھی بتا سکتا ہوں۔ سیفی کی بہت برکتیں ہیں، سیفی شریف کی بہت برکتیں ہیں، اور ہم نے جو سیفی پڑھی اور پڑھائی، ایک برکت بتا دوں آپ کو، ہمارا پڑوسی ملک ہے، پڑوسی انڈیا بول سکتے ہیں، انڈیا ہندوستان، اس میں ایک وہاں کی علمی شخصیت ہے اہل سنت و جماعت کی، وہ کچھ ٹائم پہلے گرفتار ہو گئے، نوجوان عالم دین ہے، ہاں جی میں نے دیکھا سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، اور انہوں نے بڑا کام کیا، ایسا ہی، اور وہ وہاں پر، یہ آن ایئر میری بات پہلے بھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جیل میں چلے گئے، بند ہو گئے۔ ہم سے ہندوستان سے ہمارے مریدوں نے، شاگردوں نے رابطہ کیا، حضور کچھ کریں، ہم نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، 11 دن میں چھٹ جائیں گے حضرت۔ کیا بات ہے، لائیو ہمارا شو موجود ہے ہمارے چینل پر، یکم ربیع الثانی، آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں، ایسے ہی بیٹا 2 سال پیچھے جائیں گے، 2024 کی بات ہے یا 23 کا لاسٹ، ہم لائیو پڑھواتے تھے سیفی شریف۔ میں نے کہا تھا 11 دن میں، مجھے پتا چل رہا تھا کہ ابھی پیشی ہے ان کی، میں نے کہا یہ باہر آ جائیں گے، رپورٹ بری ہو جائے، یعنی یہ باہر آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ 11واں دن تھا، یہ کتاب موجود ہے، نور روحانیت، ٹھیک ہے، اس میں خدا کا ذکر ہے، اور میں نے تو غلط بات ویسے بھی نہیں کرنی ہے، میرے کو ڈر خوف الحمدللہ نہیں لگتا ہے، تو میں نے باقاعدہ لائیو شو میں ان کے لیے دعا کرائی کہ وہ آج رہا ہوں گے۔ کیا بات ہے، اور اسی ٹائم میرے کو لائیو شو کے درمیان میسج آ گیا کہ حضرت رہا ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے دیگر یوٹیوبر نے اس کو کیش کرایا، ہم کو کیش نہیں کرانا ہوتا، ہم نظریے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ حال ہی کی یہ اتنی بڑی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج وہ پورے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، دبئی میں آ کر لوگوں کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو دوبارہ سلام بھی نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمیں کیا۔ ان کے کچھ عزیز آئے تھے میرے سے مکہ پاک میں ملنے کے لیے، شکریہ بھی ادا کیا، ان سے ملاقات بھی ہوئی، میں نے کہا نہیں بھائی، ہم سے کہا گیا تو ہم نے دعا کی، سیفی شریف کی برکت سے رہا ہوگی۔ کیا بات ہے، اور اور ہم بھی جو بیٹھے ہیں تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، اور پھر سیفی شریف نے بھی سنبھال رکھا ہے۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ حضور دعائے سیفی شریف کے حوالے سے حضور میاں صاحب کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین نے حضور کو عطا کی، ایسا کوئی سلسلہ وہ فرمائیے؟ یہ تو دعا جو ہے نا، جیسے دعائے سیفی ہو گئی، دعائے جوشن کبیر ہو گئی، لوگوں کے تو ان کے نام بھی نہیں آتے تھے، پتہ بھی نہیں تھے، یہ تو ہمارے شیخ کی برکت ہے کہ آپ نے اسے عظیم اورات کو عام کر دیا اور لوگوں کو اجازت دی۔ تو دعائے سیفی بے شک یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے یہ خاص تحفہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے نا جو قرآن میں آ گئی،
عام لوگوں کے لیے بھی آ گیا، سب کے لیے۔ ایک وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خاص طور پہ عطا کرتا ہے، جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابو الحسن شاذلی کو دعائے حزب البہار عطا کی خواب میں آ کر، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے دعائے سیفی کو بھیجا، دعائے جوشن کبیر کو بھیجا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھتے تھے، اور اس کو حضرت مولا کائنات کو تعلیم فرمایا۔ ہاں، مولا کائنات کو تعلیم فرمائے۔ پھر مولا کائنات سے یہ آگے چلی، اور لوگوں کو غوث العظم دستگیر سمجھ نہیں آتے، سب سے زیادہ سیفی شریف سلسلہ قادریہ میں پڑھی گئی، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ اس کو پڑھا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کا وجود بھی گویا کہ سیف ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، اور دعائے سیفی کی برکت ہمیں بھی مل سکتی ہے، جی ہم دو بالکل مل صاحبان بھی حاضر ہیں انشاءاللہ۔ 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے، پھر اس میں اب ہم نے اس کی اجازت عام دینا بند کر دی، یہ بھی ہم میں نے بھی یہ سوال کرنا تھا کہ آپ کے سلسلے میں یہ تھا تو ہم نے بند کر دی، کیونکہ مرشد نے مجھ کو فرمایا کہ ہم نے اجازت تو لوگوں کو دی بیٹا، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ ربیع الثانی کا جو مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں خانقاہ میں اگر ہمارے لوگ آئیں گے 3 دن کے لیے، 11 دن کے لیے، اور وہ سیفی کا عمل کرنا چاہیں گے، چلو آپ کی وساطت سے لوگوں تک یہ بات بھی پہنچ جائے گی، تو ہمارے پاس آ کر رہیں، لنگر کھائیں پیئیں اور سیفی شریف کا عمل کر لیں۔ آپ کو ہم ویسے تحفے میں 11ویں شریف میں دے دیں گے، آپ اہل نسبت ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کبھی قبالہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، قبالہ کرنے والوں سے؟ کیونکہ بیسک قبالہ کرنے والے بالخصوص قادیانیت اور یہ سارے سلسلہ چلتا ہے۔ ہاں، مرزائیوں کا یہ کام ہے زیادہ تر، مرزائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، ان کا اس کا اب ہم الحمدللہ مفتی صاحب جو ہم باتیں کر چکے ہیں، حضرت بھی وہی سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس پر اب تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت آن ایئر نہیں تھی نا، ہاں یہ آن ایئر آ گئی کہ ہم اس پر تیاری کر رہے ہیں۔ قبالہ جادو انتہائی خطرناک جادو، پہلے لوگ کہتے تھے سفلی جادو، کالا جادو، ایسا ہی۔ اب جدت آ گئی، سوشل میڈیا نے ایکسس ایزی کر دیا، لوگوں کو نالج آنا شروع ہو گئی، تو قبالہ جادو انتہائی خطرناک جادو ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہودیوں پر ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا جادو ہے۔ اور اس ٹائم دنیا میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے چینل پر بھی بہت مشکلات ہوئی، ایسا نہیں آپ کو بھی ہو، دنیا میں جتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں اور دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہیں، ان کے ایک گروہ سے تعلق ہے، اس کا نام ہم یہاں نہیں لیں گے، اور وہ گروہ پورا قبالہ جادو پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ کے سسٹم سے لے کر پوری دنیا کا نظام ہے، معاشی نظام جو ہے وہ یہودی کنٹرول کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ اب یہودی کیا ہے، مٹھی بھر ہے، کہتے ہیں کہ اہل شام اگر پیشاب کریں تو یہودی بھیجائیں گے، ایسا ہی ہے، مگر کر نہیں پا رہے بیچارے پیشاب، ایسا ہی ہے نا، حالات ایسے ان کے ساتھ۔ یا اہل فلسطین، قبالہ جادو انتہائی خطرناک جادو ہے، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کو کاؤنٹر کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے میرے دشمنوں تک یہ بات پہنچ جائے تو پہنچ جائے۔ ہم اس کے لیے ابھی جو کورس لے کر آئے 3 مہینے کا، ہمارا خاص ایم یہی ہے، کیونکہ قبالہ جادو ہی ہوگا جو دجالی نیٹ ورک کو آگے لے کر جائے گا، اور لے کر جا رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو قبالہ کرنے والے لوگ آپ کے بچوں، آپ کی اولاد کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ اب یہ عرب میں بھی حضور داخل ہو رہا ہے ترتیب، جو حالات بن گئے آپ کے پاکستان میں داخل ہو گئے نا، شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، شیطانی کانسرٹ ہو رہے ہیں، آپ کے لاہور میں ہوئے، لبرٹی میں ہوئے، کراچی میں ہوئے، دیگر مقامات پر ہوئے، جدہ میں ہوئے۔ ایسا ہی ہے حضور، بندش کا کوئی توڑ کرنا ہو کسی نے جی، تو کوئی ایسی دعا یا کوئی اس کی بڑا آسان عمل ہے بندش کے توڑ کے لیے، ویسے تو معوذتین سے بھی ہوتا ہے، مگر میں خاص بندش کے توڑ بتا دیتا ہوں۔ روزی رزق پر بندش ہو، رشتوں پر بندش ہو، کسی بھی چیز پر اگر آپ کو ایسا لگے کہ میری رکاوٹ آ رہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الساقط الصح الخبائث و بندش رزق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اگر کوئی رشتے کی بندش ہے تو بندش رشتہ بھی کہہ سکتا ہے، یہاں پر بندش اولاد بھی کہہ سکتا ہے، یہاں پہ لفظ کو چینج کر لے، اس کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے۔ آپ تو سبسکرائب کر کے جائیے، ہاں 111 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیے، اور 21 دن ایسا عمل کرے، 21 دن کے بعد اپنے توفیق کے مطابق صدقہ دے دے، انشاءاللہ بہتر۔ ٹھیک ہو گیا حضور۔ تعویذ لکھتے وقت جلن محسوس ہونا یا وہ وزن محسوس ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی 2-3 باتیں، اگر کسی خاص بندے کے لیے تعویذ لکھ رہے تو یا اس پر جنات کا اثر ہوگا، یا جادو ہوگا، یا نظر بد ہوگی۔ اگر اس پر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہوگا، نظر بد ہوگا، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ وزن اور یہ جلن ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اگر روحانیت کمزور ہو، آپ کی ہماری اپنی کمزور ہو، اور ہم نقش لکھ رہے ہو اور اس کی روحانیت قوی ہو، تو وہ جب تسخیر ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ ایک بات کے میں نے 3 جواب دیے، ایسا ہی ہے۔ تو اب عملیات تو غلط نہیں ہوئی۔ اب کوئی بولے یار یہ بوجھ آ رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے، ارے وہ بوجھ روحانیت کا ہے، تیری تسخیر نہیں ہو رہی۔ آپ کے اس کی دلیل دے دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کی کیفیات کیا ہوئی؟
آپ کو بخوبی پتہ ہے. ایسے ہی. تو یہ انسان کی کیفیات ہوتی ہیں جب وہ ذکر اذکار کرتا ہے یا روحانیت میں چلتا ہے تو استاد پھر رہنمائی کرتا ہے کہ بیٹا یہاں پر یہ کیفیت ہے، یوں چلو گے آپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. حضور مصر کے موکلات سے سامنا ہوا، میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے کہا پوچھوں گا ویڈیو میں ہی. ہاں مصر کا بھی جادو بڑا مضبوط ہے. میں موکلات سے تو نہیں، شیطانوں سے رابطہ ہوا. ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کو ہم نے عمل کرایا تھا، علیکن ملیکن طلیقن انت تعلم ما فی قلوبہم بحق یعبدوہ. تو ان کو پھر میں نے اسی کام کے لیے مختص کیا ہوا تھا کہ آپ جو وہاں کے ہمارے پاس کوئی مریض آئے گا. دبئی میں ہمارے پاس ایک مریضہ تھی اور اس فیملی کا ہم نے علاج کیا، تو وہ ان کی شادی بھی اتفاق سے مصری مرد سے ہوئی ہوئی تھی وہ پاکستانی. تو وہ سارا مصر کا جو ہے جادو ان پر تھا. ہوئی ملاقات ہوئی بالکل. اور بڑے شیطان ہوتے ہیں وہاں کے لوگ بھی شیطان ہوتے ہیں. اور مصر کا جادو میرا خود سامنا، انبیاء کو انہوں نے تنگ کیا. میں سعودیہ میں تھا تو کس دن پہنچا. آپ کو سعودیہ میں، عمان میں، قطر میں ان لوگوں کا جادو زیادہ ملے گا. عمانی جادو خطرناک ہے. مصری ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور مصری لوگ سارا کچھ جو لوگوں کو کنٹرول کر کے بیٹھے نا سعودیوں کو، وہ جادو کے زور پہ، جادو کے زور پہ. کیونکہ ہم نے دیکھا، میں سعودیہ کام کر کے آیا ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اچھا بھلا تشخص رکھتے ہیں. مصری جو کہہ دے تو مصری کے آگے وہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ میں نے وہ دیکھا جس دن میں نے حضور بات کی، میں پہنچا اسی رات اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا حضرت آپ نے انگوٹھی پہ مجھے عمل لگتے ہیں. میں نے کہا یار تھوڑا بہت جانتا ہوں. اس نے رات کو پڑھائی کی ہے، صبح میرا معاملہ خراب ہو گیا. ایسا ہی اس نے بولا یہ عامل آیا کہ میری چھٹی نہیں ہے، پہلے اس کی کرا دو. پتہ ہی وجہ یہ تھی کہ وہ جو سعودی لڑکی تھی نا، اس کو وہ کیپچر کرنا چاہ رہا تھا اور میں بیچ میں حائل ہو گیا ایک دم جا کر. اللہ پاک خیر، وہ 5-6 لاکھ روپے کا نقصان ہوا میرا وقتی. بہرحال حضور عمل لشکر ابابیل کروا رہے ہیں آپ، یہ اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں نے عرض کیا، پورا یہ کورس ہے اور 3 مہینے کا یہ کورس ہے. اس میں لشکر ابابیل سے مراد سورہ فیل کا عمل ہے، اس میں سورہ یاسین شامل ہے، سورہ جن شامل ہے اور دعائے برتی شامل ہے. 2 سبق ہیں، اس کی 10 کلاسیں ہیں. یہ ہم قبالہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو. ہاں قبالہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ آنے والے، میری یہ بات یاد رہ جائے گی لوگوں کو، آنے والے 2030 آئے گا نا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے. بالخصوص عرب میں جلدی آئے گا بالکل، اور آ چکا ہے. اب وہ بالکل عام ہو جائے گا. اور یہ جس طرح سے یہودیوں کی پلاننگ ہے نا کنٹرول کرنا، تو وہ ٹوٹل کنٹرول کر رہے ہیں سسٹم کو. تو یہ قبالہ کا توڑ کرنے کے لیے ہم یہ کورس کرا رہے ہیں، لشکر ابابیل. جادو کے ذریعے ہی سارا کچھ کنٹرول ہوگا. حضور آڈینس کو اگر مشورہ عنایت فرمانا چاہیں کسی سورہ مبارکہ کے عمل کا، اور پھر آخر میں مجھے کوئی عنایت فرمانا چاہیں، یعنی اس کے بارے سے مشورہ دینا چاہیں کہ کیا میں کروں اس کے بعد، یا مجھے اب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ ویسے تعلق ہو گیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ خود اہل نسبتیں، سلاسل کی خلافتیں آپ کے پاس ہیں، بڑی بات ہے. نفیس بات کرنے والے آپ آدمی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے جو آڈینس کے لیے نا، سورۃ الفاتحہ، سورۃ فاتحہ کا عمل کریں. سورہ فاتحہ میں سب کچھ ہے. کم از کم اس کو اپنے ورد میں روزانہ 100 مرتبہ ضرور رکھیں. اگر 100 مرتبہ نہیں رکھ سکتے تو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان. حضور یہاں کہا جاتا ہے جی، وہ عمل حضرات کہتے ہیں 10 سے زیادہ نہ پڑھنا کسی نیت سے، مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کو بولو میں تو پھر اس پہ غصے ہوا، تو فرشتہ ہے. بالکل ٹھیک نہیں، تیرے کو مسئلہ نہیں ہوا، مجھے مسئلہ ہو جائے گا. تو بھی اسی نبی کو مانتا ہے جس کو میں مانتا ہوں. بالکل تم بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہو جس کو میں پڑھتا ہوں. یہ عجیب کانسیپٹ ہے، غصہ دلا دیتے ہیں یار. کوئی دوسرا نہیں پڑھے تمہاری دکان بند ہو جائے گی. ہم نے تو 10,000 شاگرد بنائے، ہماری دکان تو بند نہیں ہوئی الحمدللہ. کیونکہ شہرت، رزق، عزت، ذلت، دولت اللہ کے دست قدرت میں. تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، تم لوگوں کو، امت کو دور کرتے ہو ذکر سے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ. اور اگر کسی نے عمل کرنا ہے اس کے تو میں آپ کی وساطت سے اجازت دیتا ہوں، ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں. 10 دن کا سورہ فاتحہ کا عمل ہوتا ہے. روزانہ 1000 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ، 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ. مرد و خواتین سب پڑھ سکتے ہیں. جب 10 دن کا آپ کا عمل پورا ہو جائے، 2 رکعت شکرانے کے ادا کریں. اس کے بعد کوئی نہ کوئی فاتحہ درود کر کے اس کے موکلان کو، ہمارے سلسلے کے لوگوں کو اصال کریں. 40 مرتبہ اپنے ورد میں روزانہ رکھیں. جو حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ غیب سے اور اس کی برکت سے آپ کی پوری کر دے گا. سبحان اللہ. حضور آخری 2 سوالات ہیں ضمن میں. گزرے ہوئے بزرگوں میں کوئی پسندیدہ شخصیت؟ مجھے پتا ہے مگر میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں. گزرے ہوئے بزرگوں میں ابھی ریسنٹلی جو گزرے ہو یا ایسا بھی ترتیب. فنا فی خاتم النبیین قلندر دورہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور میں وہ خوش نصیب انسان ہوں خدا کی قسم جس کو اللہ نے مرشد بھی ایسا کامل دیا اور رہبر بھی کامل دیا. میرے مرشد نے مجھ کو فرمایا کہ یہ وقت کا قلندر ہے بیٹا میاں حضور نے، اور تم نے ان کے ساتھ جب تک یہ موجود رہیں چلنا ہے.
اور میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ چلنے پر اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور آپ کی جماعت نے یہ ایک اور خوشخبری بھی سن لیجئے, آپ کی جماعت نے 2018 کے الیکشن میں جو نشست جیتی, میں حضرت کا نام نہیں لینا چاہتا, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ان کا نام لینا, وہ نشست انہوں نے نہیں جیتی ہے, وہ آصف سعید نے اپنے شیخ کے روحانی تصرف سے جتوا کے دی ہے. اللہ, آنیر بول رہا ہوں نا, میرے وہ بھائی بھی سنیں گے, بالکل ٹھیک ہے, ان کے صاحبزادوں نے بھی سنا, میں نے پہلے ایک اور دفعہ بھی انٹرویو دیا تھا, وہاں بھی یہ بولا. بالکل ٹھیک. تو یہ میرے مرشد کا تصرف تھا. کیوں؟ میں نے کہا میاں حضور میں تو نہیں لڑوں گا الیکشن, صوفی آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, مگر حضور کے دین کے لیے تو کام کرنا ہے نا. ہمارا سیاست سے بظاہر کوئی تعلق نہیں, اور ہم کسی مذہبی سیاسی جماعت کا حصہ بھی نہیں, آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی بول دیں, مگر ہم اپنے بزرگوں کے وارث ہیں. یہاں پر ایک اور بات کر دوں, جو ہمارے اکابرین ہیں نا, وہ کسی فرد واحد کے نہیں ہیں, وہ ہم سب کے ہیں, اور سمجھنے کا ماننے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی دستار میرے سر پر خود رکھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بڑی باتیں کر رہا ہوں میں, الحمدللہ رب العالمین. اور میں ان کے اتنا قریب رہا, ابھی یہ جملے بولنا لوگ ڈرتے ہیں یہ جملے بولنے سے, کہ وہ مجھے فرماتے تھے بیٹا تم کو رات کو بھی اگر میری ضرورت پڑ جائے مجھے فون کر دینا. میں ہی وہ بندہ ہوں جب کراچی میں نے ان کو دعوت دی, انہوں نے کہا تیرے جلسے میں نہیں آئیں گے تو بیٹا کہاں آئیں گے. تو میرے مرشد نے فرمایا تھا, وہ قلندر دورہ ہیں, اور تاریخ نے بھی دیکھا. میں نے ایک عامل کے جملہ سنا, ایک بڑے اچھے عالم ہیں, تقابل الادیان پر بڑا عبور ہے ان کا, میری پچھلی پوڈ کاسٹ میں وہ تشریف فرما ہوئے, انہوں نے جملہ سنا. اور ایک اور بات بتا دوں, بابا جی لوگوں کو بولتے تھے آصف صحیح سے دم کراؤ, تکڑا عامل ہے یہ, اور یہ سیفی کا عامل ہے. سبحان اللہ. ہاں, بابا جی حزب النصر کے عامل تھے, جب ہی ان کی زبان ایسی چلتی تھی. اللہ, ہاں, مجھے وہ لوگوں کے بیچ میں کہا تکڑا عامل ہے سیفی کا, اس سے دم کراؤ. اللہ اکبر. حضور انہوں نے جملہ کہا کہ کئی لاکھ جنات جو ہیں وہ آپ کے ایسے کھڑے رہتے تھے. ارے جو وقت کا قلندر ہو, جس کے پشت پر پیارے آقا علیہ السلام کا ہاتھ ہو, لا شک فیہ, ہاں, پیارے آقا علیہ السلام کے دربار سے جس کی رہنمائی, اور جنات کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے. ایسا ہی ہے. حضور آخر میں آپ کا پسندیدہ شعر یا پسندیدہ کلام؟ میں سید اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے کلام کو بڑا شوق سے سنتا ہوں, اور شعر ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. خانقاہ تارکیہ شاذلیہ اصفیہ سے آج اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.